بلکہ اس ظالم کو عبرت کا نشان میرا رب ضرور بناتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العزت نے ظلم ظالم کے ساتھ دینے سے بھی ہمیں منع فرمایا ہے۔ جیسے ہم لوگ بسا اوقات بیٹھے ہوئے کسی ظالم جابر کی تعریفیں شروع کرتے ہیں، فلاں محلے کا فلاں بندہ بڑا نیک آدمی ہے، اگر وہ ظالم نہیں ہے تو اس کی تعریف کرنی چاہیے، اگر وہ ظالم ہے تو ظالم کی تعریف کرنا بھی ہمارے لیے عذاب کا باعث بنتا ہے۔ اور ظلم قتل بھی ہوتا ہے، ظلم کسی سے کوئی چیز چھین لینا بھی ہوتا ہے، اور ظلم یہ بھی ہوتا ہے کسی کو خواہ مخواہ اذیت تکلیف دی جائے۔ تکلیف چاہے وہ جانور کو دو چاہے وہ انسان کو دو، تو کسی بھی صورت میں میرا رب یہ پسند نہیں فرماتا۔ اور بسا اوقات تکلیف انسان ہاتھوں سے نہیں دے رہا ہوتا، لیکن اپنی زبان سے ضرور تکلیف دے رہا ہوتا ہے۔ تو میرے رب کے محبوب نے زبان سے تکلیف دینے کو بھی ناپسند فرمایا، جے جا کے انسان پر ظلم و ستم کیا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، جو لوگ ظلم کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو، ان سے الگ ہو جاؤ، ان سے اپنا راستہ الگ کر لو۔ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، ورنہ انہیں تو آگ نے پکڑنا ہے، وہ تو آگ میں ڈالے جائیں گے، اور اس کے ساتھ تم بھی آگ میں ڈالے جاؤ۔ جو ظالموں کی تعریفیں کرتے ہو، جو ظالموں کے ساتھ رہتے ہو، اس کے ظلم کے معاونین بنے ہوئے، اللہ ان پر تو اپنا قہر اور غضب نازل کرے گا، ساتھ میں وہ بھی نہیں بچیں گے جو ان کا ساتھ دینے والے ہوں گے، جو ان کی حمایت کرنے والے ہوں گے، جو ان کے ظلم کی تائید کرنے والے ہوں گے، جو ان کے مددگار بنے ہوئے ہوں گے، اللہ انہیں بھی نہیں چھوڑے گا۔ اور فرمایا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، جب انہیں اور تمہیں آگ میں ڈالا جائے گا تو کون ہوگا جو اللہ کے علاوہ تمہاری مدد کر سکے؟ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، کون سے تمہارے دوست ہوں گے اور کون سے تمہارے تعلقات والے ہوں گے جو اللہ کے علاوہ سے وہ تمہاری مدد بھی کر سکتے ہو؟ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، تو پھر وہ دن وہ ہوگا جو اس دن تم میں سے کسی کی مدد نہیں کی جائے گی، کوئی تمہاری مدد کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر ظلم کرنے والے شخص کو پسند نہیں فرماتا۔ ظلم جس طرح کا بھی ہو، زبانی انداز سے ظلم کرنے والا ہو یا ہاتھوں کے ذریعے سے ظلم کرنے والا ہو، کسی طرح سے بھی ظلم کرنے والے شخص کو میرا رب پسند نہیں فرماتا۔ اور آج کے اس دور میں اگر دیکھا جائے تو جس کو اللہ نے تھوڑی سی قوت اور طاقت دی ہے، وہ کمزوروں پر زبان کے انداز سے بھی اگر ظلم کرتا ہوا نظر آئے گا تو میرا رب کل قیامت والے دن اسے بھی جہنم میں ڈال دے گا۔ زبان سے اذیتیں دینا، تکلیف دینا، اور زبان سے اذیتیں اور تکلیفیں، ایک تو دوستانہ ماحول کے انداز سے باتیں کی جاتی ہیں، اور ایک تو دوستانہ لحاظ سے جو باتیں کی جاتی ہے، دوسرا شخص سننے والا اسے برا نہیں سمجھتا، اس کو ظلم نہیں کہیں گے۔ ظلم اسے کہا جائے گا جس سے ہم دوستانہ ماحول سے ہٹ کر کسی کو تانا دیتے ہیں
کسی کو تکلیف دیتے ہیں تو وہ بندہ سن کر تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اس تانے کو محسوس کرتا ہے، اسے ظلم کے زمرے میں کہا جاتا ہے، اسے ظلم کے زمرے میں۔ اگر کسی کو ایسے الفاظ استعمال کیے جائے اور ہو وہ بندہ مظلوم، ناحق ہو، حق پر ہونے کی بات نہیں ہو رہی، جو بندہ بات کر رہا ہو اس کا نقصان ہو رہا ہو یا اس پر ظلم کیا گیا ہو، تو وہ اس انداز سے بات کر رہا ہو، آگے والا بندہ نقصان کر چکا ہو تو وہ ظلم میں شمار نہیں ہوگا، اور ظلم میں وہ شمار ہوگا جو آگے والے بندے نے کچھ کیا نہ ہو، ہم خواہ مخواہ اسے زبانی تکلیف دے تو اسے ظلم کہا جاتا ہے۔ اور اسی انداز کو میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے فرمایا کہ من اذا مؤمنا فقد اذانی، کہ جو بندہ کسی مومن کو تکلیف دیتا ہے فقد اذانی، تو وہ شخص یوں سمجھے کہ وہ مجھے ہی تکلیف دے رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندہ مومن کو تکلیف دینا، اذا دینا، چاہے وہ ہاتھوں کے ذریعے سے ہو چاہے وہ زبان کے ذریعے سے ہو، تو میرے محبوب نے فرمایا فقد اذانی، وہ یوں سمجھے کہ جس طرح وہ بندہ مومن کو تکلیف نہیں دے رہا وہ مجھے ہی تکلیف دے رہا ہوتا ہے۔ اور آگے میرے محبوب نے فرمایا ومن اذانی فقد اذان اللہ، اور یوں سمجھ لو جس شخص نے مجھے تکلیف دی ہے وہ یوں سمجھے کہ اس نے اپنے رب کو تکلیف دی ہے۔ اب ایک مومن کے بارے میں، ایک بندہ مسلمان کے بارے میں اتنی باتیں ہیں کہ اس کو تکلیف دینا ایسے ہے جیسے محبوب مصطفیٰ کو تکلیف دینا، اور محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا ایسے ہے جیسے اس نے اپنے رب حقیقی کو تکلیف دی ہو۔ تو آگے میرے محبوب نے فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو ایسا شخص پھر جہنم میں اپنا ٹھکانہ لازمی سمجھ لے، تو اس کا ٹھکانہ پھر کہیں اور نہیں ہوگا۔ دنیا میں وہ بڑا نیک عمل کرنے والا ہو، دنیا میں نیکیاں کمانے والا ہو، لیکن اگر انسانیت پر وہ ظلم کرتا ہے تو میرے محبوب نے فرمایا وہ پھر نیکیوں کو دیکھ کر جنت نہ سمجھے، کیونکہ اللہ نے اس کے لیے جہنم مقرر فرما دی ہے، اللہ نے اس کے لیے جہنم مقرر کر دیا، اللہ نے اس کے لیے۔ اب ظلم کئی طرح سے ہوتے ہیں، مرد بن کر، جوان بن کر اپنے بچوں پر بھی ناحق ان کو مارنا بھی ظلم کے زمرے میں آتا ہے، ناحق اپنے گھر والی پر ظلم و ستم کرنا بھی ظلم کے زمرے میں آتا ہے، اور بندہ کسی محلے میں رہتا ہو اور خواہ مخواہ لوگوں کو زبانی تکلیف دیتا ہو، یہ بھی ظلم کے زمرے میں آتا ہے۔ ظلم کی بڑی شاخیں ہیں، ہم صرف ظلم یہ نہیں سمجھتے کہ کوئی حکمران ہو وہ ظلم کر رہا ہو تو وہ نہیں ہوتا، بلکہ ظلم ہر طرح سے ہوا کرتا ہے، ہر انداز سے ہوا کرتا ہے۔ تو اس ظلم کی کیفیتوں کو سمجھا جاتا ہے، ظلم کرنے والا شخص کس حیثیت سے ہے، کس انداز سے ہے، کس نظام سے ہے۔ تو یہاں پر میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو فرما دیا۔ آگے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے یا عبادی، اے میرے بندے، انی حرمت الظلم، میں نے ظلم کو حرام کر دیا ہے، حرمت الظلم، میں نے ظلم کو حرام کر دیا، الا نفسی وجعلتہ بینکم محرما، تو جب میں نے ظلم کو حرام کیا، اور جب اللہ فرماتا ہے میں کسی پر ظلم نہیں کرتا تو تمہارے اوپر بھی لازم ہے ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرو، تمہارے اوپر بھی ظلم کو میں نے حرام کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت خالق اور مالک ہو کر
خالق اور مالک ہو کر کسی پر ظلم نہیں کرتا، تو پھر میرا رب بندوں کو کہاں حکم دیتا ہے کہ تم جا کر ظلم کرتے پھرو؟ میرا رب بندوں کو بھی منع فرما دیتا ہے۔ اور ظلم کی تاثیر بسا اوقات وقتی طور پر ہوتی ہے، اور بسا اوقات ظلم کی تاثیر نسلوں تک بھی چلی جاتی ہے۔ اگر ہم 403 ہجری کے واقعات کو دیکھیں اور سرزمین کوفہ کو دیکھیں، اللہ رب العزت نے وہاں پر ایک بیماری پھیلا دی تھی، بیماری کو پیدا کر دیا تھا، بیماری بھیج دی تھی، جس بیماری میں تقریباً ان کے 1500 سے زائد لوگ آنکھوں کی بینائی سے چلے گئے تھے، ان کا نور چلا گیا تھا، وہ دیکھنے سے معذور ہو گئے تھے، اور بیماری ایسی تھی۔ اور پھر تاریخ میں ان اوراق کو دیکھا گیا کہ صرف ان لوگوں پر اللہ نے عذاب کو کیوں بھیجا ہے۔ جب تاریخ اٹھائی گئی تو دیکھا کہ سارے انہی کی اولاد میں سے تھے جنہوں نے امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم و ستم کیا تھا۔ اللہ نے اس ظلم کا بدلہ نسلوں تک بھیج دیا تھا، اور اس بیماری سے جتنے بھی لوگ آنکھوں کی بینائی سے چلے گئے تھے، ان کو نظر کچھ نہیں آتا تھا۔ وہ ظلم کون سا تھا؟ وہ ظلم وہی تھا کہ جب وہ ظالم کی حمایت میں تھے یا تو وہ خود ظلم کرنے والے تھے، تو تاریخ کے اوراق نے دیکھا انہی کی نسلوں میں سے انہی کو نظر آنا ختم ہو گیا تھا جنہوں نے امام عالی مقام پر جن کے آباء و اجداد نے ظلم و ستم کیا ہوا تھا۔ اور یہ ہے ظلم کا انداز۔ آج کے اس دور میں مسلمان جہاں پر بھی ہے مظلوم نظر آتا ہے، چاہے جس ملک میں بھی ہے مسلمان ظلم و ستم کا شکاری نظر آتا ہے۔ اور آج کے اس دور میں انسان جب دوسرے پر ظلم کرتا ہے، چاہے وہ تھوڑے سے کسی عہدے پر بیٹھا ہو، چاہے کسی بڑے عہدے پر بیٹھا ہو، چاہے وقت کا حکمران بھی کیوں نہ ہو، تو وقتی طور پر وہ ظلم کرتے ہوئے تو محفوظ رہے گا، لیکن اللہ بسا اوقات اسی انداز میں، اسی نظام میں بھی اس ظلم کا بدلہ اسے دکھا دیا کرتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اور وہ بڑا غریب اور بڑا مسکین تھا، اور دریا سے مچھلیاں پکڑتا اور مچھلیاں جا کر شہر میں اسے بیچتا یا اپنے کھانے کے لیے اسے استعمال کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ دریا سے مچھلی پکڑنے کے بعد راستے میں آ رہا تھا، تو بنی اسرائیل کا تو وہ بندہ تھا، ایک فرعونی سپاہی تھا، اس نے اس کی مچھلی اسے چھین کر وہ اپنے ساتھ لے گیا۔ تو وہ شخص جو تھا، جو بنی اسرائیل کا تھا، اس نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی کہ الہی خلقتنی مسکینا ضعیفا وخلقتہ قویا عنیفا، کہ اے الہی تو نے مجھے مسکین اور کمزور پیدا کیا۔ الہی خلقتنی، مجھے تو نے پیدا کیا، میں کمزور ہوں اور میں مسکین بھی ہوں، غریب بھی ہوں۔ وخلقتہ قویا عنیفا، اور جو مجھ سے مچھلی چھین کر گیا ہے یہ بڑا طاقتور ہے اور بڑے عہدے پر ہے۔ الہی میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد اسے عذاب میں مبتلا نہ کر، اگر اسے عذاب میں مبتلا کرنا ہے تو میری زندگی میں اسے عبرت کا نشان بنا دے۔ اس بنی اسرائیل والے شخص نے اللہ سے دعا کی۔ اب ہوا کچھ یوں کہ وہ مچھلی لے کر جا رہا تھا، گھر کے قریب ہی پہنچا تھا، اللہ تعالیٰ کی حکم سے اس مچھلی نے اس بندے جو چھین کر لے کے جا رہا تھا اس کی انگلی کو کاٹ دیا۔ حالانکہ مچھلی جب پانی سے نکلتی ہے تو وہ مر جاتی ہے، لیکن میرا رب جہاں چاہے جس جگہ سے جائے، بندے کو اگر عبرت کا نشان بنانا چاہے تو وہ مردہ مچھلی سے بھی بندے کو عبرت کا نشان بنا کے رکھ دیتا ہے۔ تو اس نے مچھلی تو جا کر پکا لی، لیکن
اس کی انگلی میں وہ مچھلی نے جو کاٹا تھا، تو کسی طبیب کے پاس گیا، اس نے کہا کہ یہ انگلی کاٹنی پڑے گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس انگلی پر جو مچھلی کا کاٹنے کا جو زہر ہے وہ کہیں زیادہ سرایت نہ کر جائے۔ انگلی کاٹی گئی، پھر بھی آرام نہیں آیا۔ پھر وہ طبیب کے پاس گیا، اس نے کہا ہاتھ کاٹنا پڑے گا، کہیں یہ زہر جو ہے آگے سرایت نہ کر جائے۔ ہاتھ کٹوا دیا۔ پھر اس کے بعد اس کا زہر پھر بھی ختم نہیں ہوا تھا، وہ خون، وہ زخم نہیں رک رہا تھا، زخم ختم نہیں ہو رہا تھا۔ پھر اس کی پورا بازو کاٹنا پڑا۔ جب بازو کٹانا، وہ شخص کو ہوش آ گیا، اللہ سے رو رو کر پھر وہ دعائیں مانگنے لگا، الہی میری کوئی خطا ہے تو معاف کر دے۔ تو جیسا آج کے اس دور میں ہم کسی مصیبت میں، کسی بیماری میں ایک تو بطور آزمائش مبتلا ہو جاتے ہیں، دوسرا بسا اوقات کسی ایسی بیماری میں ہم پڑ جاتے ہیں بطور آزمائش نہیں ہوا کرتی، بلکہ کسی کی بد دعاؤں کا ہمیں اللہ صلہ دے رہا ہوتا ہے، اللہ ہمیں صلہ دیتا ہے۔ کہیں انجانے میں ہم بھی کسی پر ظلم و ستم جب کر بیٹھتے، جب وہ رات کو گڑ گڑا کر روتے ہوئے سو گیا تو خواب میں ایک شخص کہنے والا اسے بتا رہا تھا کہ تو اپنے رب سے کیوں معافیاں مانگ رہا ہے؟ میرے رب نے تو تیرے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا، میرا رب تو اپنے اوپر بندے پر ظلم کرنا حرام کرتا۔ تو اصل میں جس کی تو نے مچھلی چھینی تھی، جا کر اسی سے معافی مانگ، وہ اگر تجھے معاف کر دے گا تو تیرا زخم بھی اللہ تندرست فرما دے گا، اللہ تیرا زخم بھی تندرست فرما دے گا۔ اب اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ بسا اوقات میرا رب اس ظلم کا بدلہ آنے والی نسلوں تک بھی منتقل کرتا ہے، اور کبھی میرا رب اس ظلم کا بدلہ وقتی طور پر انسان سے اسی لمحے بھی میرا رب لے لیتا ہے۔ اور آج کے اس دور میں ایک تو ظالم ہوتا ہے، ظلم کرنے والا ہوتا ہے، اور دوسرا وہ بندہ بھی فتح مسا کو مندا، اللہ اس کو بھی جہنم میں ڈال دے گا جو اس ظالم، ظلم کرنے والے کا حمایتی بنا ہوا ہوتا ہے، اس کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے، اس کی تعریفیں کر رہا ہوتا ہے۔ اور فی زمانہ ہر کسی جابر ظالم شخص کی تعریف کرتے ہوئے ہم نہیں تھکتے۔ حالانکہ اب اس آیت کریمہ کی ضمن میں امام قرطبی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ کسی ظالم شخص کوئی اچھا کام بھی کر لے تب بھی اس کی تعریف نہ کیا کرو۔ اس آیت کی ضمن میں علامہ بیضاوی علیہ رحمہ نے لکھا کہ اس آیت کی ضمن میں کہ کسی ظالم شخص کی طرف اپنا دلی میلان کرنا بھی ہمارے لیے حرام ہے، اور ہمیں علم ہو کہ فلاں شخص بڑا ظالم ہے اور کسی کی زمین چھین لیتا ہے، کسی پر ظلم و ستم کرتا ہے، تو ایسے شخص کی طرف محبتی میلان رکھنا بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ صرف ظالموں کو جہنم میں نہیں ڈالوں گا بلکہ ظلم کی حمایت کرنے والے لوگوں کو بھی جہنم میں ڈال دوں گا۔ اب اس انداز میں حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں کہ من دعا بظالم بالبقاء، اگر کوئی شخص کسی ظالم کے لیے اس کی زندگی لمبی ہونے کی بھی دعا کرے، فقد احب، تو وہ شخص تو پھر یہ پسند کرتا ہے کہ ان یأسی اللہ فی الارض، کہ وہ بندہ اتنی لمبی عمر تک اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے۔ اگر کوئی ظالم ہو اور اس کو لمبی دعائیں دینا، اس کے لیے دعا کرنا بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہوتا۔ کیوں جائز نہیں ہوتا؟ اس وجہ سے کہ وہ ظالم شخص جتنا لمبی عمر گزارے گا تو وہ اتنا اللہ کی زمین پر نافرمانی اجاگر کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بڑے ولی گزرے ہیں، جن کا
حدیث کی کتابوں میں ذکر موجود ہے. ان سے کسی نے سوال کیا کہ ایک ظالم شخص ہو اور کسی بیابان جنگل میں ہو اور پیاس کی شدت سے وہ مرنے کے قریب ہو، لیکن وہ ظالم کرتا ظلم ہو، اور اسے اگر کوئی بندہ پانی پلا کر اس کی زندگی کو بچا سکتا ہو، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا اس کو پانی پلا کر اس کی زندگی کو بچایا جائے یا نہیں؟ جب حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ سے یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، ظالم کو پانی پلانا بھی جب وہ مرنے کے قریب ہو، اور جب تمہیں یقین ہو اس پانی کے ذریعے سے یہ بچ سکتا ہے، اسے پانی نہ پلانا بلکہ اسے مرتا چھوڑ دینا. اگر تم اسے مرتا چھوڑ دے گا تو یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا، اگر تم اسے پانی پلائے گا تو پھر تم بھی اس کا مددگار بن جائے گا. اب ویسے تو انسانیت، جان بچانا کتنا اہم ہے، کتنا ضروری ہے کسی انسان کو بچانا. کسی انسان کو بچانا پوری انسانیت کے بچانے کے زمرے میں آ جاتا ہے، لیکن یہ حکم اس ظالم کے لیے نہیں ہے. اگر ظالم جتنی سانس گزارے گا تو وہ ظلم کرے گا. تو یہاں پر اس آیت کریمہ کی ضمن میں حکم ہوا کہ کسی ظالم کی بھی مدد نہیں کرنی. اگر تم کسی ظالم کی مدد کرو گے تو پھر ایسے ہوگا جیسے تم ظلم کر رہے ہو. تم اس ظالم کی مدد نہیں بلکہ اس ظلم کے برابر کی شریک. اب اس انداز کو ایک واقعے کے لحاظ سے دیکھیے کہ ایک عالم متقی پرہیزگار شخص تھا، اس کے پاس ایک ظالم شخص ملنے چلا گیا. جب وہ ظالم اپنے ظلم میں مشہور تھا، ایسا نہیں کہ وہ ظالم ظلم میں مشہور نہ ہو. جیسے آج کل کے فی زمانہ اس دور میں ہم میں سے کتنے لوگ ہوتے ہیں جو بظاہر مساجدوں میں آ کر یا بظاہر کسی اچھی جگہ پر تو اچھے بن جاتے ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کے لیے بڑے ظالم ہوتے ہیں، اور دوسرا محلے والوں کے لیے ظالم ہوتے ہیں، تیسرا عوام کے لیے ظالم ہوتے ہیں. تو یہاں پر وہ ظلم مراد ہے جو ظلم زیادہ مشہور ہو، جس کے بارے میں علم ہو کہ یہ شخص بڑا ظالم ہے، کسی کو خواہ مخواہ ظلم کا نشانہ بنا دیتا. تو اس متقی عالم نے جب اس شخص کو آتے ہوئے دیکھا جو ظلم میں مشہور تھا تو اپنے چہرے کو ڈھانپنے لگا. جب اس نے چہرے کو ڈھانپنا شروع کیا تو ساتھ میں اس متقی شخص کا بیٹا بھی کھڑا تھا. تو وہ ظالم آیا، سلام کرنے لگا، سلام کا جواب بھی اتنا نہیں دیا. تو اس کے بیٹے نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ میرے والد کی طبیعت خراب ہے، اپنے چہرے کو ڈھانپا ہوا ہے. تو اس متقی عالم نے فوراً بول اٹھے کہ نہیں بیٹا، مجھے کوئی بیماری اور کسی بیماری کی وجہ سے بھی میں نے چہرے کو نہیں ڈھانپا ہوا کہ اس کی وجہ سے میں اس کے ظلم کی وجہ سے میں اس سے نفرت کر رہا ہوں. اب فائدہ تو یہ تھا کہ جیسا ہم لوگ ہیں کہ کوئی ظالم شخص آئے تو ہم بڑے ادب و احترام سے اسے ملتے ہیں، اور جس طرح ہم ظالم کا احترام کرتے ہیں اس طرح کبھی ہم نے کسی عام آدمی کا احترام نہیں کیا ہوتا، کیونکہ اس کے ظلم کے ڈر کی وجہ سے. اگر وہ کہیں آ جائے تو ہم کھڑے ہو کر ان کا احترام کرتے ہیں اور ان کے ہاتھوں کو اتنا جھک کر انہیں سلام کر رہے ہوتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے بس بوسہ لینے والا ہی شخص ہے، صرف کس وجہ سے کہ معلوم ہے کہ یہ بڑا ظالم ہے. تو جب اس متقی آدمی نے کہا کہ اس کے چہرے پر، اس کے منہ کے سامنے، کہ میں نے اپنے چہرے کو اس لیے ڈھانپ دیا کہ میں اس کے ظلم سے نفرت کر رہا ہوں، تو اس وقت وہ جو ظالم تھا بڑا شرمندہ ہوا. جب واپس جانے لگا تو اللہ سے وہ معافیاں مانگنا شروع کی کہ میں کتنا بڑا ظالم ہوں کہ آج لوگ بھی مجھ سے نفرت کرتے ہوئے نظر آتے. جب اس نے دل میں یہ خیال کرتے ہوئے جا رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بھی جاری تھے، تو غیب سے ندا آئی، اے بندے، آج جو شرم کی وجہ سے تم نے اللہ سے معافی مانگی ہے،
اور معافی مانگنے والا سبب وہ متقی پرہیزگار بنا ہے کہ جاؤ ہم نے تمہارے بھی گناہوں کو معاف کر دیا اور اس متقی آدمی کے بھی گناہوں کو ہم نے معاف فرما دیا ہے۔ اس کے نفرت کرنے کی وجہ سے تو گناہوں سے تائب ہوا ہے، اور جب تم گناہوں سے تائب ہو گیا ہے تو ہم نے تیرے گناہ توبہ مانگنے کی وجہ سے معاف کر دیے، اور جس نے تجھے گناہوں پر معافی مانگنے پر ابھارا ہے تو اس کے بھی ہم نے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اور آج ہم ہیں ایک بندے کا ہمیں معلوم ہوتا ہے یہ بڑا ظالم ہے اور ظلم کرنے والا شخص ہے، تو ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ جب احترام کرتے ہیں وہ سمجھتا ہے کہ میں جو ظلم کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں، میں جو ظلم کرتا ہوں وہ ٹھیک کرتا ہوں۔ اگر میں غلط کرتا ہوتا یہ دنیا والے مجھ سے نفرت کرتے ہوتے، لیکن ایسا نہیں کہ ہم تو بڑے ادب و احترام سے اسے ملا کرتے ہیں۔ اسی انداز میں احادیث مبارکہ ہے، حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کے راوی ہیں، فرماتی ہیں کہ فَإِنَّ أَذَنَّ الزِّنَا عِندَ اللَّهِ استحلال ارض امت مسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برے کاموں میں سے سب سے برا کام وہ ہے جو کوئی بندہ کسی مسلمان بندے پر ظلم و ستم کرتا ہے۔ اب برائیوں سے زیادہ بڑھ کر، اب برائیاں کتنی ہیں، ہر برائی سے ہم نفرت کرتے ہیں، چاہے وہ برائی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، چاہے وہ گناہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو۔ ہم میں سے کسی کے بارے میں پتہ چل جائے، ہمیں علم ہو جائے فلاں بندہ یہ برائی یہ برا کام کرتا ہے، یہ والا گناہ کرتا ہے، تو ہم اس سے نفرت کرتے ہیں۔ فرمایا ان برائیوں سے، ان گناہوں سے سب سے بڑا گناہ تو کسی مسلمان مومن پر ظلم و ستم کرنا ہوتا ہے۔ اور آج ہم ظلم کرنے والے شخص کا کتنا احترام کرتے ہیں، اور احادیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ اذا رأيتم امتی تہاب الظالم ان تقول انت الظالم، فرمایا کہ جب میری امت میں تم دیکھو کہ لوگ ظالم کا احترام کرتے ہیں، ظالم کا ادب و احترام کرتے ہیں، فرمایا انت ظالم، اسے ظالم نہیں کہتے۔ جیسا فی زمانہ ہم میں سے جسے کوئی عہدہ مل جائے، ہم میں سے کسی کو کوئی مال اور دولت مل جائے، تو ہم میں سے کوئی بندہ حاکمیت میں آ جائے تو پھر کتنا ہم میں سے بڑا ظالم بن جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ رأیتم امتی، جب میری امت میں دیکھو، امت کے لوگوں میں سے دیکھو، تہاب الظالم، ظالم شخص کا احترام کر رہے ہیں، ادب کر رہے ہیں اس کا، ان تقول انت الظالم، تو اس کو ظالم نہیں کہتے، فقد تودع منہم، تو اللہ رب العزت پھر ان لوگوں پر ظلم کی مقدار کو بڑھا دیتا ہے، پھر اللہ رب العزت ظالم زیادہ پیدا کر دیتا ہے۔ یا اس کا دوسرا مفہوم یوں سمجھا جائے کہ جب بندہ مومن کسی ظالم کو ظالم نہیں کہتا تو پھر اللہ رب العزت بھی اس قوم کو ذلت اور ضلالت کی پستی میں ڈال دیا کرتا ہے۔ آج دیکھیں مسلمان کس طرح، کس انداز میں، کس پستی پر پڑے، اور آج مسلمان کس طرح سے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ تو ذلیل و خوار ہونے کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نے کسی بندے کو جو ظالم ہو اس کو ظالم کہنا چھوڑ دیا ہے۔ اگر کوئی چھوٹا بندہ ہو، کوئی عہدہ نہ رکھتا ہو، تو اس پر تو ہم اپنا ایمان اجاگر کیا کرتے ہیں، اس کے بارے میں تو بتاتے ہیں، لیکن اگر کوئی بڑا عہدے رکھنے والا شخص ہو تو کبھی ہم نے ان کو، ان کی اوقات، ان کے سامنے وہ باتیں نہیں کرتے جو اللہ اور اللہ کے محبوب نے ہمیں بتائی۔ تو آج کا فی زمانہ ہم میں سے ہر شخص اس انداز سے محسوس معلوم ہوتا ہے کہ ہم میں سے جس شخص کے پاس جتنی طاقت ہوتی ہے اتنا ہم ظالم ضرور بنے ہوئے ہوتے ہیں،
اور ہم میں سے اللہ نے جتنی طاقت اور قوت ہمیں عطا کی ہوتی ہے ہم اسی طرح سے اپنے سے کم تر آدمی پر ظلم و ستم کرتے ہوئے ہم ضرور نظر آتے ہیں۔ یا تو ہم زبان کے ذریعے سے ظلم کرتے ہیں، یا تو ہم ہاتھوں کے ذریعے سے ظلم کرتے ہیں، یا اگر ہمارے پاس طاقت اور قوت زیادہ ہو تو ہم پھر اسی طرح سے ظلم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو ظلم کرنے والے لوگوں کا ساتھ چھوڑ دو، فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اگر تم انہیں نہیں چھوڑو گے تو اللہ ان کو جس طرح جہنم میں ڈالے گا اللہ تمہیں بھی ان کے ساتھ جہنم میں ڈال دے گا۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اس دن اللہ کے علاوہ من اولیاء کوئی تمہارا دوست نہیں ہوگا جو تمہیں جہنم سے چھڑا سکے، جو تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکے۔ تو عذاب کس وجہ سے ہوگا کہ ایک ظالم کی حمایت کرنے کی وجہ سے وہ عذاب ہوگا، اور جہنم میں کس وجہ سے ڈالا جائے گا؟ جو ہم کسی ظالم جابر سے محبت کرتے ہیں، دلی لگاؤ رکھتے ہیں، جو ان کے کاموں کو ہم اچھا سمجھتے ہیں، اس وجہ سے اللہ نے ہمیں جہنم میں ڈالا ہے۔ تو پھر فرمایا ثم لا تنصرون، تو اللہ رب العزت جب جہنم میں ڈالے گا تمہارا کوئی دوست تمہیں نہیں بچا سکے گا اور نہ ہی کوئی تمہاری مدد کرنے کے لیے آئے گا۔